ایک الحزیلیہ حزیل سے، تیسرا النظامیہ۔ یہ باطل فرقوں میں معتزلہ کے 3 باطل فرقوں کی تفصیل لکھی ہے کہ ان کے عقائد کیا کیا تھے۔ تو باطل فرقوں میں فرقہ النظامیہ، اس کا عنوان قائم کیا ہے۔ اس میں بتایا کہ یہ باطل فرقہ، گمراہ فرقہ، ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام، یہ شخص اس کا بانی تھا۔ ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام، یہ شخص بانی تھا، اسی کے نام سے منسوب تھا النظامیہ، یہ باطل فرقہ۔ اور یہ شخص معتزلہ بھی تھا، قدریہ بھی تھا، اور رافضی تھا، شیعہ۔ یعنی اس کے اندر یہ سارے عقائد کا مرکب تھا یہ شخص۔ اس کے اندر رافضی شیعت، رافضیت کے اور شیعت کا عقیدہ تھا بنیادی، ساتھ مسئلہ جبر و قدر میں قدری تھا اور معتزلی بھی تھا، اور اس کے پیروکاروں کے فرقے کو النظامیہ کہتے ہیں۔ اس نظامیہ اور نظام کی تفصیل کرتے ہوئے کہ اس کے باطل عقائد کیا تھے اس کا ذکر کیا۔ اس میں بیان کیا کہ اس کے باطل عقیدوں میں وہ اس واقعہ کو ماننے والے لوگ تھے کہ معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم آگ لے کے حملہ کیا اور گھر کو جلا دیا۔ علامہ شارستانی نے فرقہ نظامیہ کی گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے گمراہ عقائد میں کوٹ کیا کہ اس طرح کے عقیدے تھے اس کے، اور اس کے ماننے والے یہ کہتے تھے۔ انہوں نے یہاں کوٹ کیا فرقہ باطلہ میں، اور ظلم کی، بددیانتی کی، خیانت کی انتہا ہے، یا بے خبری اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کو یہ حوالے دے دیے گئے۔ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، یہ حوالے کوٹ کیے گئے، خطابات میں بھی کوٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ علامہ شارستانی الملل والنحل میں بھی اس واقعہ کو بیان کیا۔ وہ اٹھا کے دیکھا تو وہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے، اس عقیدہ باطلہ کے طور پہ نظامیہ فرقہ کے یہ عقیدے تھے، اور یہ اس کے عقیدہ نمبر 11 کے تحت لکھا ہے یہ واقعہ اس نے، عقیدہ نمبر 11۔ وہ مکتبہ عصریہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے جو میرے پاس ہے کتاب، جس کو ریفر کر رہا ہوں۔ یہ قصہ الملل والنحل کا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا شور مچایا انہوں نے الوافی بالوفیات کا، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 227۔ اس کتاب کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر بھی الوافی بالوفیات میں، اس میں اسی النظام المعتزلی الرافضی، اس کے گمراہ عقائد کا، اس کا چیپٹر ہے النظام المعتزلی کا۔ اس کے چیپٹر میں اس کے گمراہ عقائد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے گمراہ عقائد اس قسم کے تھے، وہ یہ عقیدے رکھتا تھا۔ یہ صفدی کی وافی والوفیات کی حقیقت بھی یہ ہے۔ اور ساتھ چونکہ بات چھڑ گئی شہرانی کی اور ان کی صفدی کی اور شہرانی الملل والنحل کی، یہ بتا دوں کہ امام جو علامہ شہرانی ہیں، جو زمانہ ان کا ہوا، ان کے دور تک انہوں نے تمام فرقے لکھے ہیں۔ یہ کرتے کرتے پھر انہوں نے بعد میں شیعہ فرق کا بھی، وہ باطل فرق میں عقائد میں شیعہ فرق کا بھی ذکر کیا، بڑی تفصیل سے کئی صفحات تک کل شیعہ فرقوں کا بیان کیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ 4ویں 5ویں صدی ہجری میں یہ تھے علامہ شارستانی، اور شیعہ فرقوں کے تمام تذکرے تفصیلات بیان کی ہیں، اور شیعہ فرقوں میں یہ عقیدہ سیدہ کائنات کے گھر پر حملہ، آگ لگانا، یہ شیعہ عقائد میں سے کسی ایک فرقے کے عقیدے میں بھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ رافضی گستاخ صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے، تہمت لگانے والے اکا دکا لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، مگر شیعہ کے امامیہ تو چھوڑیے، اثنا عشریہ چھوڑیے، یعنی شیعہ کے درجنوں بیسیوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا بھی شیعوں کا عقیدہ نہیں تھا علامہ شارستانی تک، ورنہ وہ یہ بات شیعہ کے عقائد کے تحت لکھتا۔ اس کے زمانے تک یہ معتزلی نظامیہ کے عقیدے باطل عقائد کا حصہ تھا، شیعوں نے بطور عقیدہ اسے قبول نہیں کیا تھا۔ آج خدا جانے کس عقیدے پر یہ لوگ چل پڑے ہیں، جو آج سے 1000 سال پہلے تک تو اس کی ایگزسٹنس نہیں تھی حضرات شیعہ کے کسی ایک مکتب فکر اور فرقے میں بھی۔ آج یہ ساری شیعت میں اس پر ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو شہید بنا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے تصورات موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، متہمات ہیں، اتہامات ہیں۔
تو یہ چیز بیان ہو گئی. اب اس کے بعد بڑی سگنیفیکنٹ ہے ایک اور اسی باب میں، وہ یہ حوالہ دیا جاتا ہے، وہ بھی اہل سنت کا، کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے کتاب الامامہ والسیاسہ، علامہ ابن قتیبہ کی. اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے کہ الامامہ والسیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. اب امامہ الامامہ والسیاسہ اس کتاب کی حیثیت وہی مسعودی کی مروج الذہب کی ہے، مگر بلکہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. وہ تو مسعودی کی ہے مگر شیعہ تھا، خود رافضی تھا. اب الامامہ والسیاسہ علامہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ 270 ہجری میں وفات ہوئی ان کی. ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، مگر لطف یہ ہے، اب یہ بھی سن لیں اور شور مچانے والے پوری دیانتداری کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب علی التحقیق ابن قتیبہ کی تصنیف ہی نہیں ہے سرے سے. کسی نے شیعہ نے لکھی ہے، رافضی نے، صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے اور صحابہ کرام کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، اور جیسے وہ لکھ کر اپنا نام چھپا کے منسوب کر دیا ہے ان کی طرف. کسی نے لکھی ہے یہ کتاب، اور علامہ ابن قتیبہ چونکہ نامور مورخ تھے، اس دور کے عالم اور ادیب تھے، تو ان کی طرف منسوب کر دی یہ کتاب. ان کے نام سے اب تباہ کرنے والے چھاپ دیتے ہیں، مگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے. اب میری اس بات کی وضاحت پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کتاب ان کے نام پہ چھپتی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہی ان کی نہیں ہے؟ بڑی کتابیں ہیں جو مختلف کئی لوگوں کے علماء کے نام پر چھپتی ہیں اور وہ ان کی نہیں ہیں. پرنٹرز اور پبلشرز کا یہ کام نہیں ہے، چلتی آ رہی ہے، چل سو چل. یہ محققین کا کام ہے، اہل علم کا، ان چیزوں کا فیصلہ کرنا. تو اس سلسلے میں میں ایک بڑی سادہ بات آپ کو بتاتا ہوں اور پتے کی ایک کرائیٹیرین دے رہا ہوں. جتنے یہ 270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ کی، یہ کوئی آج کے نئے دور کے عالم نہیں ہے، 270 ہجری ان کی وفات ہے. اب جتنے علماء پرانے وقت میں اور ائمہ اور علماء اور محققین اور مختلف علم اور فن کے ماہرین متخصصین ہوئے، ان سب کی کتابوں پر پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں فہرستیں تیار ہوئیں کہ کس کس کی کتاب کتنی تصنیفات تھی، کیا کیا لکھا. کسی ایک عالم کی بھی کتب کی فہرستیں ترک نہیں ہوئی. آپ روئے زمین کے کسی صدی کے کسی دور کے کسی ایک عالم کا نام لیں تو محققین اس فن کے امام ہوئے، کتب کی فہرستوں کے امام ہوئے. ایک پورا سبجیکٹ ہوا، تو جس کا نام لیں اس کی کتب کی پوری فہرست مل جاتی. میں نے تمام کتب کی فہرستوں کو کھنگال کے دیکھ لیا، ہر سورس اور ہر مصدر سے کسی قدیم اور جدید کسی زمانے کے کسی محقق کے فہرست کتب نے الامامہ والسیاسہ کو علامہ ابن قتیبہ کی کتابوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا، کسی ایک فہرست میں شامل نہیں کیا. اب میں سب سے پہلے